ہر زبان کی کہنے ایک تاریخ ہوتی ہے، ان کو زبان کی تاریخ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ آیا کدھر بھی سارے کول ان کو زبان دے اس دا پہلے تو یہ ہے کہ ایک کیڑی زبانہ دی کیڑی فیملی دے نال تعلق رکھتی ہے ان کو زبان۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آیا کوئی ایسے سانو آثار مل دیں کسی جگہ تے کوئی قدبے مل جاندے بعض اوقات کسی بھی زبان دے کسی بھی تاریخ دا قدبہ مل ہے کسی خدائی دے وچکاروں مل جاتا ہے یا کوئی بھی آثار سے مل جاندے جس طرح ساڈے گندھارا تہذیب کے آثار سارے پورے صوبے مل جاندے ہر جگہ مل جاندے۔ اسی طرح آیا ان کو دے بارے بھی کدھر سانو ایسی چیز ملتی ان کو دی تاریخ دے بارے تھوڑا جہا چونکہ اسٹوڈنٹس بھی تھے موجود ہیں باقی بھی سارے جڑے دوست ہیں۔ جی ندیم صاحب میں نے سوال کیا بڑا تاریخی بیان ہے، دوسرا چار پہلو بیان کیتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ تھوڑے جہ وقت چیزا جواب تمہیں دے دوں آپ کے لیے انہوں نے سوال جو کیا آپ کو سمجھ آ گئی تاریخ کے بارے میں ہندکوں کے بارے میں اور یہ قدبوں یہ وغیرہ کے بارے میں۔ دیکھیں بنیادی طور پہ آپ طالب علم ہیں، ہم بھی طالب علم ہیں، ہم بھی سیکھ رہے ہیں۔ کسی بھی چیز کے بارے میں جب تک ہم علم کی بنیاد پہ اس کی تحقیق کر کو حاصل نہ کریں تو ہم دلیل کے ساتھ بات نہیں کر سکتے۔ ہمارے ہاں ایک عام رواج ہے کہ ہم چیزوں کی تحقیق اور علم کی بنیاد پہ اس کا تجزیہ نہیں کرتے بلکہ ہم جذبات کی بنیاد پہ عمومی بات کرتے ہیں۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ ہم جو تجزیہ کریں یا اس کو کریں تو ہم زبان کے بارے میں کسی بھی چیز کے بارے میں۔ اب انہوں نے وہ تاریخ کی بات کی تو میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری زبانوں کے اوپر جو تحقیقی کام کیا ہے وہ ایک انگریز نے کیا، اس کا نام ہے جارج ابراہم گریرسن۔ یہ 1921 میں جارج ابراہم گریرسن نے جب وہ یہاں پہ انگریز کی حکمرانی تھی تو وہ جو کہ جب وہ وہاں سے ICS تھے سول سروس تھے میں انہوں نے ٹاپ کیا ہوا تھا تو وہ ان کی دلچسپی زبانوں کے اندر تھی تو انہوں نے اپنے حکمرانوں کو تجویز دی کہ جس علاقے میں آپ آئے ہیں یہاں تو بڑی زبانیں بولی جاتی ہیں، سینکڑوں زبانیں بولی جاتی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اس پہ تحقیق کروں۔ تو انہوں نے ایک منصوبہ پیش کیا، اچھا خاصا بجٹ تھا اس کا، تو پہلی دفعہ انہوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا کہ اتنا بجٹ تو ہم نہیں دے سکتے۔ پھر انہوں نے اس کو اس جو ان کا جو پالیسی تھی یا ان کا جو فریم ورک تھا تبدیل کیا، تو پھر انہوں نے فنڈ کم ہو گئے، بجٹ کم ہو گیا، تو انہوں نے پھر اس پہ کام کیا اور اس کو چھاپا اور اس تحقیق کا نام ہے لنگوسٹک سروے آف انڈیا۔ لنگوسٹک سروے آف انڈیا، یہ اس وقت بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، یہ 19 جلدوں میں مشتمل ہے، 19 والیومز میں مشتمل ہے اور اس زمانے اس میں کام کیا جب آپ دیکھیں کمپیوٹر کا زمانہ بھی نہیں تھا، تو اس کو اس نے چھپوایا اور اس میں صرف ایک زبان نہیں برصغیر کی زبان ہندوستان کی زبان ہے 1921 میں جب پاکستان نہیں بنا تو انہوں نے تحقیق کر کے اس کو چھاپا۔ اس میں اب جو انہوں نے ندیم سے سوال کیا میں اپنے آپ کو شارٹ کر کے اس طرف آتا ہوں۔ ہماری جو زبان ہے ہند کو، یہ جو فیملی ہے زبانوں کی فیملی وہ انڈو آرین ہند آریائی جسے ہم کہتے ہیں، یہ انڈو آرینز فیملی کی زبان ہے، اس کا حصہ ہے۔ پاکستان کے اندر جو زبانیں بولی جاتی ہیں وہ دو خاندانوں پر مشتمل ہیں، ایک ہے ہند آریائی اور ایک انڈو پرشین، یہ دو فیملیز ہیں زبانوں کی۔ یہ جتنے پاکستان کے اندر درجنوں زبانیں بولی جاتی ہیں یا 2 درجن یا 3 درجن، بعض 72 کہتے ہیں، بعض اس کو 20-25 کہتے ہیں، بعض جتنی بھی تعداد اس کی ہے، ان سب زبانوں کا تعلق زبانوں کے دو خاندانوں سے ہے، انڈو آرین اور انڈو پرشین۔ ہماری جو ہندکو زبان ہے یہ ہند آریائی کی فیملی کی زبان۔ اب آپ کو میں تھوڑا سا بتاتا ہوں کہ ہند آریائی اور اب جو پشتو ہے یہ انڈو پرشین فیملی کی زبان ہے۔ اب آپ دیکھیں، اب آپ اس کو فوری طور پہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو ہند آریائی زبانیں ہیں یہ جو کہ ایک فیملی کی زبانیں ہیں اس لیے ایک دوسرے کے ساتھ قربت رکھتی ہیں سمجھنے کے لحاظ سے۔ اب میں ہند کو بولا اتنے پنجابی بیٹھا ہوئے وہ میری زبان سمجھے سی، میں ہند کو بولا اتنے گوجری بیٹھے ہوئے وہ میری زبان سمجھے سی، پاویں وہ ان پڑھ ہوئے۔ اتنے میں ہند کو بولا سندھی بیٹھے ہوئے تو سندھی میری زبان سمجھے سی، میں ہند کو بولا سرائکی سے آوے وہ میری زبان سمجھے سی، پٹواری آوے
میں اپنی زبان بول سا وہ سمجھ سی، پہاڑی آوے تھے میں اپنی زبان بولا وہ زبان سمجھ سی، اردو میں اپنی ہند کو بولا اردو سمجھنے والا بولنے والا وہ میری ہند کو زبان سمجھ سی۔ کہ میں تعلق جو بہت سی مثال ہے اس خاطر کہ یہ ساری زبانہ ہند آریائی دی زبانہ ہوں، پشتو تے بلوچی یہ انڈو پرشین زبانہ ہوں۔ اب مثال طور پہ میں تعلق مثال دینا، مثلا منو پہلے 3 چیزیں چاہیے زندہ رہنے واسطے، تو کی سر پہلی آکسیجن ہوا، دوسرا پانی تے تیسرا روٹی، باقی چیزیں تو بعد چاہ سن، یہی بات ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ سنت ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہ بغیر منگے تسی تعلق میں آکسیجن دے سا، سب میں ملتی بھئی، لیکن پانی تلاش تے منگنے دے بعد دے سا، روٹی تلاش تے منگنے دے بعد دے سا۔ تو میں ہوں تمہیں بتانا کہ میں تسی نکلنا ہوں، ایک دریا پار کرنا ہوں اٹک دا، تو میں جانا کہ منو پانی دے تو منو روٹی دے، اگلا دریا پار کرنا راوی دا، منو روٹی دے تو پانی دے، ستلج بیاس پار کر کے جانا ہوں ہندوستان کے آخری کونے تے چلا جانا، سینکڑا میل دور، منو روٹی دے تو پانی دے، وہ منو دیسی سمجھ جب۔ یعنی میں تمہیں لینگویج ڈیپتھ تو بتانا پیا کہ یہ اتنی ڈیپتھ ہے، میری ہند آریائی زبان پورے برصغیر کی زبان ہے، میری ہند کو زبان اس صرف پشور کی زبان نہیں کی، ہزارے کی زبان نہیں کی، یہ پاکستان کی زبان نہیں کی، یہ پورے خطہ برصغیر کی زبان ہے، ہندوستان کی بھی نہیں۔ سری لنکا چلے جاؤ، مالدیپ چلے جاؤ، تسی اپنی زبان میں پانی منگو تو انہوں پانی دیسی، دودھ نہ دیسی نے، اس خاطر کہ اس خطے دی زبان ہے، اس مٹی دی زبان ہے، تو اس مٹی دی زبان پورے خطے دے بولی تے سمجھی جاتی ہے۔ میری زبان دا فروغ تے ابلاغ بہت دور تک جاتا ہے۔ میں تمہیں بتا نا آخری کونا حیدرآباد دکن پہنچ جاؤ، سمندر بحر ہند تک پہنچ جاؤ، بحر ہند جا کے کنارے تے پہنچ کے تے اسی کو منو پانی چاہیے، تو دودھ نہ دیسی پانی دیسی، تسی منو روٹی دے دے وہ تمہیں چور نہ دیسی، تو روٹی دیسی۔ یہ اتنی ڈیپتھ ہے میری زبان دی، میری زبان دی ڈیپتھ اتنی ہے کہ اگر میں جاساں تلے، ندیم نے گل کی تے قدوے قدوے زمین تے تلے ہونا، جدو میں کھود سا زمین نو کھود سا یا پہاڑ نو کھود سا تے جے قدوے نکل سن، اس قدوے تے جڑی زبان لکھی ہے وہ اج دی فارسی زبان خط فارسی چ کی خروشتی چ، خروشتی زبان ظاہر اسی نہیں پڑھ سکتے، لیکن خروشتی زبان جس نے ڈسائفر کی ہے، جس نے آوازاں کڑیاں، وہ کہنے ہے تو خود نہ ملتی جلتی۔ ٹیکسلا دے وچ ایک قطبہ نکلا ایسی 2000 سال پرانا، اس خطبے تے جدو ڈسائفر کیتا گیا تو میری زبان دے الفاظ موجود ہیں۔ کہ میں تمہیں ڈیپتھ بتانا پہ لکھتا ہوں، بتانا لے گیا اس پاسے لے گیا، پھر تمہیں میں تلے لے گیا۔ اسی وقت میں تمہیں ایک اور بتانا، نیچرل بیریئرز ہوتے ہیں زبان دے، قدرتی رکاوٹاں ہوتی ہیں، قدرتی رکاوٹاں دریا ہوتا ہے، پہاڑ ہوتا ہے، اس پاسے تسی چلے جاؤ پہاڑ پر چلے جاؤ، ہزارے پر چلے جاؤ، کتنے پہاڑ، تسی اپنی زبان بولو تو انہوں ان کو جواب دے سی۔ تسی ترگستانہ پر چلے جاؤ، جی خان پر چلے جاؤ، تسی اپنی زبان بولو ان کو بولو تو انہوں وہ جواب دے سی۔ تسی چلے جاؤ دریا پار کر دے جاؤ، تسی اٹک پار کرو، تسی راوی کرو، ست بیاس کر دے ہو، یہ نیچرل رکاوٹاں ہوگا تو انہوں وہ زبان تھوڑی اتنی ڈیپتھ ہے، اتنی اوزی ہوئے۔ ہوں تاریخی طور پہ کیا جاتا کہ کتنی پرانی تھی، دیکھو اس سے ایک اچھا میں علم کی گل کی تھی نا، جب تک تسی علم کے ذریعے چیز نو سٹڈی کر سو اس کے بعد تسی ہوں سارے سے جو لوگوں نے سٹڈی کی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ہند کو زبان جڑی ہے نا، اس دے سانو مختلف مظاہر 2000 تک قدبے ذریعے ثابت ہو گئے، اس کے بعد باقی کہتے ہیں کہ یہ تھاؤزنڈ آف ایئرز بیک دی زبان، کوئی 3000 کہنا ہے، کوئی 5000 کہنا ہے۔ اچھا اسے چون یہ چیز اصل جی چیز ہے حقیقت وہ ہے کہ اس تے باقاعدہ اس تے ضرورت اس گل دی ہے کہ اس تے تحقیق مزید کی جائے، تحقیق کرنے کے بعد وہ حقیق فیکٹس الہی بخش اختر روان صاحب، ڈاکٹر الہی بخش اختر روان صاحب جڑے ہسٹورینز بھی ان تے محقق بھی ان تے تسی جان دو کہ وہ ڈکشنری مرتب کرنے میں بڑا بڑا نام ہے، اللہ تعالیٰ بخشے،
انہوں نے اپنی تحقیق ثابت کیتا ہے کہ انڈو آرین یعنی آرینز دے آنے سے پہلے جڑے آرینز لوگ ہیں انہوں نے آنے سے پہلے تھے جو زبان بولی جاتی ہے وہ یہ زبان ہے. اور تسی کہہ سکو کہ ہند کو تو لفظ بھی تھوڑی تعریف کرو جی ذرا ڈائسیکشن کرو یا اس کو تحلیل بھی کرو. ہند کو دو لفظ ہوں ہند جو ہے نا اس خطے کا نام ہے. اس خطے دے تسی دیکھو پہاڑ ہند کش خطہ بحر ہندوستان سمندر بحر ہند دریا دریائے ہند سندھ ہند سندھ اس خطے تو موجود ہے. تو میں یہ زبان میں بولنا تو میرا پورا پہاڑ میرے نال نچتے پے تے پانی میرے نال ڈانس پہ کردا ہے تے ریگستان میرے نال ڈانس پہ کردا ہے. اس کا مطلب ہے کہ میری جو زبان عام ہے وہ اس پورے خطے دے موجود ہے.